ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله أصبحنا على فطرة الإسلام، أصبحنا على كلمة الإخلاص، أصبحنا على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أصبحنا على ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين. الحمد لله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا محزونين ولا مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والمعاصي كلها. أسلمت وآمنت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. درود شریف بولیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وهو أهله. أما بعد، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے اگلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ جل جلالہ و من والہ، جو ہمارا خالق اور ہمارا مالک ہے، ہماری اندر کی فطرت سے اللہ واقف ہے، لہذا اللہ جل جلالہ و من والہ کسی عمل کا جو مقصد بیان فرما دے تو یقیناً انسان اگر صحیح طریقے سے وہ عمل کرے تو جو مقصد اللہ خود بیان فرما دے انشاءاللہ وہ مقصد اور وہ نتیجہ ضرور بالضرور اللہ عطا فرمائیں گے۔ جہاں روزے کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کے بہت مختلف درجات ہیں۔ اب یہاں الحمدللہ یہ سوچنا ہے کہ روزہ اور تقوی ان دونوں میں کیا جوڑ ہے کہ روزے کی برکت سے انسان متقی بن جائے اور روزے کی برکت سے تقوی حاصل ہو جائے، اور تقوی جس کو حاصل ہو جائے بہت اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے۔ تقوی کے اوپر بہت بڑے بڑے اللہ کے وعدے ہیں، وہ بھی تقوی کے درجات ہیں، اور تقوی کا اعلیٰ سے اعلیٰ معیار ہے۔ انسان جیسا جیسا متقی بنتا چلا جائے اللہ کا بے انتہا قرب اور اللہ کے بہت نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔ تو روزے سے تقوی کس طریقے سے حاصل ہوگا؟ بہت مختصر اور شارٹ طریقے سے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے سے انسان کو اپنے خواہشات پر کنٹرول کرنے کا ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے، ایک طریقہ حاصل ہوتا ہے، اور انسان اپنے خواہشات کو دبا لے، اپنے نفس کے تقاضوں کو توڑ دے اور اپنے نفس کے اوپر قابو پا لے، بس یہی تقوی کی بنیاد ہے۔ انسان اپنے خواہشات نفسانی پر جب عمل کرنا شروع کرتا ہے تو وہ تقوی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے،
اور جتنا انسان اپنے نفسانی خواہشات کو چھوڑتا ہے اور اللہ کے حکموں کو، شریعت کے احکامات کو سامنے رکھتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سامنے رکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، بس نفس کو دبانا اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھ کر شیطان سے دشمنی اختیار کر کے اس کے طریقے پر نہ چلنا، شیطان کے بتلائے ہوئے راستوں سے دور رہنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، شیطان ہمیشہ تم کو گمراہی کی طرف لے کر چلنے کی کوشش کرے گا۔ اس کا سب سے بڑا حملہ تو ایمان پر ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا حملہ ایمان پر ہوتا ہے کہ ایمان ہی ہمارا ختم ہو جائے۔ اس لیے شیطان کو دشمن سمجھ کر اگر ہم زندگی گزاریں گے، خود قرآن نے فرمایا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، لہذا ہمیشہ تم شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا اور شیطان کی مخالفت کرنا۔ اور دوسرا اپنے نفس کی مخالفت، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف لے کر چلتا ہے، تو اپنے نفس پر قابو پانا، شیطان کو دشمن سمجھ کر اس کے جتنے بھی ضلالت، گمراہی اور گناہوں کے راستے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ اصل تقوی کی بنیاد ہے۔ اور روزے سے الحمدللہ یہی تقوی کی بنیاد انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو روزے کے اندر انسان کو اپنے خواہشات پر قابو رکھنے کا ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ دیکھیے انسان کے لیے کھانا حلال ہے، انسان کے لیے پانی پینا، ڈرنکس پینا، جوس پینا سب حلال ہے، نکاح کرنے کے بعد اس کی وائف، اس کی زوجہ اس کے لیے بالکل حلال ہے۔ روزے کے اندر یہ حلال چیزیں انسان اللہ کے حکم کی بنیاد پر چھوڑتا ہے، اللہ کے حکم کی بنیاد پر۔ صبح صادق سے لے کر آفتاب غروب ہونے تک بھوک لگ رہی ہے، کھانا نہیں کھا رہا ہے، چاہے تنہائی کے اندر ہے، بہترین نعمتیں اس کے فریج کے اندر ہے، ڈرنکس بہتر سے بہتر اس کے فریج کے اندر ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، مگر روزے دار تنہائی میں ہونے کے باوجود بھی نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، اور نہ اپنے وائف کے قریب پہنچتا ہے، حالانکہ یہ سب چیزیں حلال ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے، بس اللہ کا حکم سمجھ کر وہ اپنے اوپر کنٹرول کیے ہوئے ہے، اپنے آپ کو حلال چیزوں سے بچائے ہوئے ہے۔ تو روزے کی برکت سے انسان کو اپنے نفس پر قابو حاصل کرنے کا یہ ملکہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو جب حلال چیزوں سے انسان بچنے کی الحمدللہ روزے کی وجہ سے اس کو ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے، تو گناہ جو حرام ہے، جو اللہ کی نافرمانی ہے، اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کا گناہ کے ذریعے سے انسان دور ہوتا ہے، تو جب حلال چیزوں سے انسان بچنے کی اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر لیتا ہے اور حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو انشاءاللہ اگر حقیقت میں اس کے اندر یہ روزے کی حقیقت پیدا ہوئی کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ بچ رہا ہے، تو پھر حرام چیزوں سے بچنے کا ملکہ انشاءاللہ یقیناً دھیرے دھیرے اس کے اندر آتا چلا جائے گا، کہ جب حلال چیزوں سے بچ رہا ہے تو انشاءاللہ حرام چیزوں سے بچنے کا اس کے اندر اور جذبہ پیدا ہوگا کہ اللہ آپ نے جو چیزیں میرے حلال کی ہیں مگر میں روزے کی برکت سے ان سے بچ رہا ہوں، کہ اللہ گناہ تو حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، بد نظری کرنا حرام ہے، تنہائی میں کسی عورت سے ملنا حرام ہے، اور اس طریقے سے جو دوسرے گناہ ہے، جگار ہے، شراب ہے، الکحل ہے، یہ سب حرام ہے۔ تو انشاءاللہ روزے کی برکت سے جب حلال چیزوں سے بچتا ہے تو حرام چیزوں سے بچنے کی بطریق اولا اس کو انشاءاللہ خیال پیدا ہوگا۔ بس یہی تقویٰ ہوگا، اور یہی تقوی کی بنیاد ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، ان کا حکم ہے، اور ان کا حکم کیا ہے؟ شریعت ہے، پورا دین اور پوری شریعت انہی کا حکم ہے، انہی کے احکامات ہیں، لہذا مجھ کو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ روزہ تقوی کے حاصل ہونے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، روزہ تقوی کے حاصل ہونے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور روزے کی برکت سے انسان کے اندر اپنے نفسانی خواہشات پر قابو پانے کا، کنٹرول کرنے کا ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ بس یہی تقوی کی بنیاد ہے، اور اسی سے انسان جتنا آگے بڑھتا چلے جائے گا اور اپنے آپ کو حرام سے، مکروہ تحریمی سے، مکروہ تنزیہی سے، خلاف اولا چیزوں سے بچاتا رہے گا، بس وہ تقوی میں ترقی کرتا رہے گا اور تقوی کے اندر آگے بڑھتا رہے گا۔
اس سے اللہ جل جلالہ و امن والہ نے روزے کا جو مقصد بیان کیا ہے، اگر روزہ اپنی حقیقت کے ساتھ رکھا جائے انشاءاللہ پھر اس کا تذکرہ ہوگا تو اور زیادہ انسان کے اندر یقیناً تقویٰ پیدا ہوگا۔ اور تقویٰ یہ ہمارے لیے بہت ضروری بھی ہے، بہت ہی زیادہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بھی ہے، اور تقوی کی برکت سے انسان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑے بڑے درجات عطا فرماتے ہیں اور اللہ کا بہت مقرب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو پوری امت کو روزے کی حقیقت سمجھا دے، اور روزے کی برکت سے ہم کو حقیقت میں متقی بنا دیں، اور تقوی کا جو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہو، درجہ ہو، اللہ مجھ کو اور آپ کو پوری امت کو، ہمارے گھر والوں کو اور آپ کے گھر والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو بہر رمضان شریف قریب سے قریب ترین آ رہا ہے، اللہ اس کے استقبال کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور روزے کی نیت اور روزے رکھنے کے ارادے ابھی سے ہم پوری اللہ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، پورے اعتماد کے ساتھ اور اللہ کی ذات عالی کے یقین کے ساتھ ہم روزے کے ارادے کریں، اپنے گھر کے بچوں کو تیار کریں، گھر کا کوئی بھی ہمارا فیملی ممبر بے روزہ نہ رہے، خاص کر جو بالغ ہیں، بالغ لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، سب کے سب روزہ رکھنے والے ہو جائیں، اور پھر روزہ کی حقیقت کے ساتھ اللہ مجھ کو اور آپ کو روزہ اپنی حقیقت کے ساتھ نصیب فرما دے۔ پھر حضرت شیخ نے فضائل رمضان میں جو لکھا ہے تو خلاصہ بھی ہمارے سامنے آ جائے، اس کی بھی کوشش کی جائے گی تاکہ اور زیادہ ہمارے سامنے یہ مضمون کھلے، اور پھر روزے کا جو مقصد ہے وہ اللہ ہم کو عطا فرما دے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔